بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل فرمائی ہیں ان میں سب سے چھوٹی صورت یہ سورہ کوثر ہے جس کی تلاوت کی گئی۔ حروف کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے اور آیات کے اعتبار سے بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن اپنے اندر ہر زمانے میں اور خاص طور پر آخری زمانے کے لیے ایک عظیم پیغام رکھتی ہے۔ اس صورت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہر جانب سے آپ کی مخالفت ہو رہی تھی اور مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے پورا زور اس بات پر لگایا جا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح محمد ہی ختم ہو جائیں یا محمد کا لایا ہوا دین ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے اور اس کا ذکر کرنے والا اور اس کو اپنانے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہے۔ اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے بس میں جو کچھ بھی تھا وہ کوشش کرنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ اندر سے زور لگانے کی ضرورت پیش آئی تو اندر سے زور لگایا، باہر سے زور لگا سکتے تھے تو وہ زور بھی خوب لگایا۔ جو سیدھے سادے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر آپ کی اتباع کر لیتے تھے، ان کو ورغلانے کی کوششیں بھی خوب کی گئیں تاکہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ سے بدگمان کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے، دلوں میں آپ کی نفرت بٹھانے کے لیے، دشمنی ڈالنے کے لیے جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اور جب یہ محسوس کیا کہ ہماری کوئی بھی تدبیر بظاہر کارگر نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے بھی مار ڈالنے کی کوشش کی،
البتہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، ان میں کوئی بھی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی۔ آپ کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے وہ تمام بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی جو نسل چلتی ہے وہ اس کی نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو جب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کے بدخواہ تھے، انہوں نے خوشی منائی، اور خوشی یہ کہہ کر منائی کہ ٹھیک ہے محمد پر ہماری کوئی تدبیر نہیں چل پا رہی ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک زندہ رہے گا؟ آخر اس کو بھی تو ایک دن مرنا ہے، اور جب یہ مر جائے گا تو پھر اس کا اور اس کے دین کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی جتنی بھی نرینہ اولاد ہے وہ سب مر چکی، اور سب صرف بیٹیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی بلکہ بیٹوں سے نسل چلتی۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ تو ابتر ہیں، ابتر، ابتر یعنی دم کٹا ہوا، اور دم کٹے ہوئے ہونے سے مراد یہ کہ اس کے پیچھے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کے نظریات ختم ہو جائیں گے، اس کا اور اس کے دین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انسان اور بشر ہونے کے ناطے اس طرح کے طعنے تکلیف دہ ہوتے تھے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی دی گئی، اللہ کی طرف سے بشارت سنائی گئی، خوشخبری دی گئی، اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا کہ دشمن آپ کے متعلق جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہرگز نہ ہونے پائے گا، بلکہ جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کے متعلق ہوگا، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اور ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، آپ دم کٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا آپ کی موت کے ساتھ۔ اللہ کے رائے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کہنے والے خود ابتر ہیں، ان کی نسلیں کٹ جائیں گی، ان کی دم کٹی ہوئی ہے، ان کا نام و نشان لینے والا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ان کے نظریات ختم ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کا تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خوب دیا ہے اور بہت دیں گے۔
کوثر کی مختلف تفسیریں ہیں اور وہ تمام تفسیریں اپنے مقام پر درست ہیں، ان میں باہم کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کا نام لینے والے بہت ہوں گے، یعنی ان کی جو چاہت ہے کہ آپ کا دین آپ کے ساتھ ختم ہو جائے اور آپ کی موت یہ آپ کے لائے ہوئے دین کی موت ثابت ہو جائے، تو واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ان کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والے تو بہت ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے، ہر علاقے میں ہوں گے اور دنیا کے کونے کونے میں ہوں گے، آپ کا نام کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ آپ کا لایا ہوا دین یہ قیامت تک پوری انسانیت کوشش کر لے لیکن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دین پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا اور چپے چپے میں داخل ہو کر رہے گا، اور آپ کا نام ہر جگہ سے اور ہر بلندی سے بلند ہو کر رہے گا، کوئی اس کو نیچا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بشارت تھی، اور دنیا اس کو آج دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے کو کس طرح نبھایا اور اللہ کے رسول کے حق میں دی ہوئی یہ بشارت کس طرح پوری ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جس مکۃ المکرمہ میں قسم پرسی کے عالم میں آپ کو یہ طعنے دیے جا رہے تھے، آج وہ طعنے دینے والے تو نہیں رہے، خود ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اگر کہیں نام ملتا بھی ہے تو نفرت کے ساتھ اور انتہائی بغض اور عداوت کے احساس کے ساتھ ان کا نام زبانوں پر لیا جاتا ہے، اور ان کے نام لینے کے ساتھ ان پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، ان کے لیے بددعائیں دی جاتی ہیں، اور جب جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ کی پکڑ ان کی طرف سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پورے مکہ میں پھیلایا، مکہ سے نکل کر پورے مدینہ میں پھیلا، اور مکہ اور مدینہ سے لے کر پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا، اور آپ کی وفات تک پورے جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ وہاں آپ کے خلاف سینہ تان کر کوئی چل نہیں سکتا تھا۔ آپ کے لائے ہوئے دین کے علاوہ وہاں کسی دین کا نام و نشان نہیں تھا۔ کفار اور مشرکین یا تو خود دین میں داخل ہو چکے تھے، یا اگر ان کے نصیب میں دین نہیں تھا تو وہ مکۃ المکرمہ سے جزیرۃ العرب سے نکال دیے گئے تھے، بہت ذلت کے ساتھ، بہت رسوائی کے ساتھ، یا وہ مار دیے گئے تھے۔ اور پھر یہیں تک نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی وفات کے بعد بھی اس دین کے تسلسل کو جاری رکھا، اور دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے کونے کونے میں اور چپے چپے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلایا۔ آج دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو۔
بلکہ جہاں جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے. اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے دین کے ماننے والوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بڑھتی رہے گی. اور ساری کوششوں کے باوجود، اس تعداد کو گھٹانے کی کوشش کرنے کے باوجود یہ تعداد بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے اس وعدے کو پورا کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کا اگر کوئی پیغام ہوتا ہے اور وہ قرآن میں آج تک باقی ہے تو اس کا تعلق کسی وقت کے ساتھ یا کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا. اگر اللہ نے اس پیغام کو اور ان آیتوں کو اور اس سورتوں کو اپنے کلام پاک میں باقی رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا یہ وعدہ آج بھی ہے اور اللہ کی یہ بشارت آج بھی ہے، کیونکہ اس بشارت کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ آپ کے لائے ہوئے دین سے بھی اس کا تعلق تھا. اور بشارت بھی جو دی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کی اتباع کرنے والوں کی تعداد کثیر ہوگی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ ان کی خام خیالی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام دنیا میں سب سے زیادہ لیا جائے گا اور آپ کی اتباع کرنے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی. کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا اور کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جہاں آپ کا نام اور آپ کا دین اور آپ کی دین کی اتباع کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ اگر آج ہم حالات کا جائزہ لیں تو کچھ اسی طرح کے حالات مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، اور چاروں طرف سے یہی کوششیں ہیں جو کوششیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف مکہ المکرمہ میں آج سے 1500 سال پہلے کی گئی تھی. اور ظاہری نگاہ سے دیکھنے والے کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ دین ختم ہو جائے گا اور اس دین کو ماننے والے دنیا میں باقی نہیں رہیں گے. لیکن اللہ کا تبارک و تعالی آج بھی یہی کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ تمہارے دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی. تمہارے دشمن تمہارے متعلق جو چاہ رہے ہیں وہ تمہارے متعلق تو کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کی چالیں خود ان کے اوپر استعمال ہوں گی. اور جو بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، آج وہ بشارت آپ کے دین کے لیے اور آپ کے متبعین کے لیے اور آپ کے اتباع کرنے والوں کے حق میں. لیکن دوستو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی بشارت سنائی جاتی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا کر کے رہے گا. اللہ نے جب بشارت کی ہے تو وہ سچی بشارت ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یقیناً اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور یقیناً اللہ کی بشارت وہ سچی ہے اور وہ بشارت
ایسی نہیں ہے کہ جو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے ہو اور دل کو تسلی دینے کے لیے یا کسی کو بہلانے کے لیے ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول کو فقط بشارت نہیں سنائی، اللہ کے رسول کے ساتھ فقط وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس عالم میں بھی، ان حالات میں بھی اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے 2 ذمہ داریاں سپرد کی گئیں جو اس آیت میں، اس صورت میں بیان کی جا رہی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور دوسری ذمہ داری وَانْحَرْ۔ ایک ایک لفظ میں ہے 2 ذمہ داری، اور کہنے کو 2 ذمہ داری ہے، لیکن حقیقت میں یہ 2 ذمہ داری پورے دین کو شامل ہے۔ پہلی ذمہ داری آپ کو یہ دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہے گا، اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور یقیناً وہ خوشخبری ہے، وہ سچی ہے، اس کے جھوٹ میں کسی طرح کا کوئی امکان نہیں ہے اس کا کہ وہ جھوٹ ہو جائے، غلط ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ 2 کام کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں گے اور کما حقہ کریں گے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی طرف سے کیا گیا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو پہلی ذمہ داری صلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور دوسری ذمہ داری وانحر، قربانی کیجیے۔ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے 2 کام ہیں کہ نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، تو ہم میں سے بہت سے مسلمان جو الحمدللہ نماز کے پابند ہیں تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا کام کہا جا رہا ہے کہ قربانی کیجئے، تو یہاں بھی بہت سے یہ احساس کریں گے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول کو کہا گیا تھا، اور مکی زندگی میں بظاہر عید نہیں تھی اور نہ عید کی قربانی تھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے پورے دین میں داخل ہونے کی دعوت ہے۔ یہ فقط 2 عبادتوں کو کسی درجے میں ادا کر لینے کی تلقین نہیں ہے، بلکہ ان 2 عبادتوں کی جو حقیقت ہے اور ان 2 عبادتوں کا جو مقصود ہے، اور ان 2 عبادتوں کے نتیجے میں جس طرح کی تربیت اور جس طرح کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر اور آپ کے واسطے سے آپ کے نام لینے والوں کے کاندھوں پر ڈالی دی جا رہی ہے، وہ بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ نماز کا تعلق انسان کی جان سے ہے، اس میں کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اپنے وقت کو صرف کرنا پڑتا ہے، اور قربانی کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اور مال زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں جو 2 ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان میں سے پہلی ذمہ داری کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو منظم کیجئے، آپ اپنی زندگی کو منظم کریں۔
زندگی کے اوقات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ ظاہر ہے کہ نماز کے ذریعے یہی چیز مطلوب ہے۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس علیہ الرحمہ یہ فرماتے تھے کہ میری اس محنت کا مقصود یہ ہے کہ امت صفت صلاۃ پر آ جائے۔ کیا مطلب ہے امت کا صفت صلاۃ پر آ جانا؟ امت کی صفت صلاۃ یہ ہوگی کہ اس کی پوری زندگی منظم ہو جائے۔ نماز کے ذریعے یہ تربیت بنیادی ہے۔ اگر نماز کے ذریعے یہ والی تربیت ہماری نہیں ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نماز کی حقیقت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ نماز کی روح اور اس کی جو جان ہے وہ ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ نماز میں پوری زندگی اور زندگی کے اوقات کو منظم کرنے کی دراصل تربیت دی جاتی ہے اور اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ حرام ہے تو کون سی چیز کب حرام ہے اور کب وہ حرام کردہ چیز حلال بھی ہو جائے گی۔ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، اور بولنا ہے تو کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کھڑا رہنا ہے، کس وقت بیٹھ جانا ہے، اور کس وقت سینے کو تان کر رکھنا ہے اور کس وقت جھک جانا۔ یہ ظاہر ہے کہ نماز میں یہ پوری تربیت کی جا رہی۔ خاموش رہنا ہے تو کتنے وقت تک خاموش رہنا، بولنا ہے تو کب تک بولتے رہنا، کھڑے رہنا ہے تو کتنی دیر کھڑے رہنا، بیٹھنا ہے تو کتنی دیر تک بیٹھے رہنا، اور کسی حلال کو چھوڑنا ہے تو کس وقت چھوڑنا ہے اور کتنی دیر کے لیے چھوڑنا، اور اپنے رخ کو اگر کسی طرف کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کس وقت کرنا۔ ظاہر ہے کہ نماز کے ذریعے اس پوری زندگی کو ایک مینجمنٹ کے تحت آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ اگر نماز کے ذریعے یہ والی تربیت ہماری نہیں ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نماز کی صورت اور شکل تو بنا رہے ہیں، لیکن نماز کی جو حقیقت ہے، اس کی روح ہے، جو اس کی جو جان ہے، وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی۔ اور ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ ہمیں کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے۔ بولنا ہے تو کیا بولنا۔ ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور کوئی حرام ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے یا وقتی طور پر کوئی چیز حرام ہوئی۔ سونا ہے تو کب سونا ہے اور کب تک سونا ہے، اور سو کر اٹھ جانا ہے تو کب اٹھنا ہے اور کب تک بیدار رہنا۔ ظاہر ہے کہ یہ پوری زندگی اور زندگی کے اوقات اگر منظم نہیں ہیں اور اس طریقے سے منظم نہیں ہے جس طریقے سے کائنات کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کو اس کے منظم کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ والی ذمہ داری ہماری طرف سے کما حقہ ادا نہیں ہو رہی۔ اور دوسری ذمہ داری کا تعلق ہے انسان کو دیے گئے وسائل سے، انسان کو دی گئی صلاحیتوں سے، انسان کو دی گئی استعداد سے، کہ تمہیں جو بھی وسائل دیے گئے ہیں، جس شکل میں دیے گئے ہیں، تمہارے اندر جو بھی صلاحیت ہے اور کتنی صلاحیت ہے،
تو ان صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ان صلاحیتوں کو کب استعمال کرنا ہے، کب اس پر لگام لگا دینا ہے، ان صلاحیتوں کو بڑھانے کی اور ان وسائل کو بڑھانے کی کوشش کب کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام امور ونہر کے امر میں شامل ہیں۔ جب تک امت اور امت کے افراد اپنی زندگی کو اور زندگی کے وسائل کو منظم نہیں کریں گے اور اس کی تنظیم اور اس کا مینجمنٹ اس طریقے کے مطابق نہیں کریں گے جس طریقے کے مطابق اللہ نے انسان کو پیدا کرنے والے خالق و مالک نے انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے، وہاں تک ظاہر ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے اور نبھانے والے ہرگز شمار نہیں ہوں گے۔ اور جب یہ ذمہ داریاں ہماری طرف سے پوری نہیں ہوں گی تو اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا لیکن ہمارے حق میں نہیں۔ اللہ کی بشارت سچی ہے اور وہ سچی رہے گی، باقی رہے گی، لیکن وہ میرے اور آپ کے حق میں نہیں، وہ ان لوگوں کے حق میں ہوگی۔ وعدہ ان لوگوں کے حق میں پورا ہوگا جو ان ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھانے والے ہوں گے۔ اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر جائزہ لیا جائے تو امت غافل سے غافل تر ہوتی چلی جا رہی۔ امت کو اور امت کے افراد کو بس فکر ہے تو کمانے کی، فکر ہے تو کھانے کی، فکر ہے تو دکان کی، فکر ہے تو مکان کی، اپنی اولاد کو ڈگری دلانے کی اور یہ کرنے کی اور وہ کرنے کی۔ اور اگر فکر نہیں ہے تو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میرے مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے، میں دیندار ہوں تو میری دینداری کے لوازمات کیا ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنے حالات کے باوجود مسلمان انتہائی غفلت کا شکار ہیں، مسجدیں ویران ہیں، خالی ہیں، قرآن پر پڑے پڑے طاق میں دھول جم چکی ہے، لیکن اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار و محبت سے پڑھنے والا اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والا اور موجودہ حالات میں اس سے رہنمائی کرنے والا خدا کی قسم کوئی خال خال ہوگا، ورنہ امت کا اکثر طبقہ یا تو اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا اور اس کو یہ احساس بھی نہیں کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں کہ جس رب نے میری زندگی کے لیے، میری کامیابی کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا، ایک خط لکھ کر میرے حوالے کیا تھا، آج میں نے اس خط کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس کو گناہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس نہ ہو۔ تو اس لیے اگر جو کچھ ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے تو دوستو بہت کم ہیں، ورنہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں وہ یہاں پہنچ جاتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زمین پر باقی رہنے کو برداشت نہیں کرتا تھا، زمین نگل جاتی تھی یا آسمان سے بجلی آ کر ان کو خاکستر کر دیتی تھی۔ پچھلی امتوں نے الگ الگ جو گناہ کیے تھے، خدا کی قسم آج یہ پوری ایک امت ان تمام گناہوں میں بیک وقت ملوث ہو چکی۔ اس لیے اگر آج یہ زندہ ہے تو خدا کی قسم یہ اللہ کے رحم سے زندہ ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی، واقعہ یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو بھول چکی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی مجرم بن چکی ہوں، اور امت کا ہر فرد کا یہی حال۔
اس لیے دوستو ان حالات سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور قرآن سے موعظت حاصل کرنا چاہیے، اور ان ہدایتوں اور قرآن کے اس پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی محنت کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہمارے حق میں حالات بدل سکتے ہیں۔ حالات تو بدلیں گے لیکن ہمارے حق میں نہیں بدلیں گے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا لیکن ہمارے حق میں نہیں ہوگا اگر یہی غفلت والی زندگی ہماری رہی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اس تعلق سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔